نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 41واں سال تھا۔ ایک روایت کے مطابق 40 سال 6 مہینے 12 دن ہو چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اس فرشتے کی جو حیت تھی، بعض کتابوں میں یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے جو قدم تھے وہ 7 زمینوں کے نیچے تھے، اور ان کا جو سر تھا وہ 7 آسمانوں کے اوپر تھا، اور رائٹ سائڈ کے جو ان کے پنکھ اور جو پر تھے وہ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے تھے، اور لیفٹ سائڈ کے بھی جو تھے وہ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے تھے۔ گویا کہ ایک ایسی مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی کہ آپ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیسی مخلوق ہے۔ اور جب وہ مخلوق آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں سے دبوچا۔ روایتوں میں یہ بات صاف ہے، بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے، حضرت جبرائیل نے دبوچا، اتنا دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تکلیف ہونے لگی، پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ جانتے ہیں کسی سے تعلیم حاصل کیے ہوئے نہیں تھے، کسی کی مجال کے وہ رسول کے استاد بنے، کوئی استاد آپ کے نہیں تھے، آپ تو امی تھے، آپ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ وہ اس لیے اللہ کے رسول کو پڑھے لکھے نہیں بنایا تھا کہ ان کا کوئی استاد نہ بنے، ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ وحی جو ہے وہ اس استاد کی بتائی ہوئی وحی ہے، یہ الزام آ سکتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ پروگرام رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا۔ جبرائیل جب آئے، آ کر کہا کہ پڑھو، اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور مرتبہ دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ مجھے درد ہونے لگا، پھر انہوں نے چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر دبوچا، پھر چھوڑا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، بلکہ کہا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے، اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ تو یہاں بھی ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات پر غور کر رہے تھے کہ کائنات کیسی بنی، آسمان کیسے بنے، زمین کیسی بنی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان تمام کائنات کو بنانے والے کے نام سے تم پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، آپ اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، کہا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جو عزتوں والا ہے، جو بلندیوں والا ہے، جو کرامتوں والا ہے، اس کے نام سے آپ پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا، قلم سے تعلیم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ تمام چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نام سے پڑھنا ہے، اس شہنشاہ کے نام سے پڑھنا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کو پڑھنا سکھایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک اشارہ ملا کہ ابھی ہمیں پڑھنا ہی ہے اللہ کے نام سے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہ پورے 5 آیتیں پڑھی جو آیتیں حضرت جبرائیل نے پڑھا۔